المعروف وتنہون عن المنکر، کہ یہ جو اشرف المخلوقات ہے، سب آواز تھوڑی کم کر دیں بس ٹھیک ہے، یہ جو اشرف المخلوقات ہے اس کے کندھے پر بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ پچھلی قومیں گزر چکی، انبیاء بھی گزر چکے، اور ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میں سب سے پہلے انبیاء جائیں گے، اور انبیاء میں سے بھی اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہمارے جناب نبی محترم شفیع معظم جناب محمد مصطفیٰ کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ رسول اللہ کے بعد باقی انبیاء جنت میں تشریف لے کے جائیں گے۔ جب انبیاء جنت میں تشریف لے کے چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے بعد امتوں کو داخل فرمائے گا جنت میں۔ انبیاء کے بعد امتی جائیں گے، اور امتیوں میں سے بھی جو امت سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی وہ جناب امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم ہوگی۔ رسول اللہ کے امتی سب امتیوں سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ ایسی اشرف المخلوقات، یعنی نبی، یہ خدا کا نظام ہی ایسا ہے کہ ہمارے نبی جناب رسول اللہ آئے آخر میں اور جنت میں سب سے پہلے۔ اسی طریقے سے آپ کی جو امت ہے، امت مصطفیٰ، آئی سب سے آخر میں ہے لیکن جنت میں سب سے پہلے داخل ہوگی۔ یہ خدا تعالیٰ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے، اس کا انعام ہے امت مصطفیٰ کے اوپر کہ یہ امت 5 نمازیں پڑھ رہی ہے لیکن اللہ اس کو 50 کا ثواب عطا فرما رہا ہے۔ پچھلی جو قومیں گزری ہیں، اگر وہ گناہ کا خیال اپنے دل میں بھی تصور کرتی ہیں، دل میں، اللہ اللہ اللہ، کوئی پچھلی قوموں میں سے کوئی بندہ گناہ کا تصور کرتا نا دل میں، اللہ تعالیٰ اس کی بھی پکڑ فرماتا تھا کہ تم نے گناہ کا سوچا ہی کیوں ہے، پچھلی امتیں جو گزری ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ اعزاز عطا فرمایا، فرمایا حبیب آپ کا امتی جب تک گناہ کرے گا نہیں میں اس کی پکڑ نہیں فرماؤں گا۔ یہ چھوٹ اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے اس مسلمان کو، وگرنہ آج کی جو مسلمان حالت ہے، اللہ تعالیٰ معافی عطا فرمائے، اگر بیٹے کو پتہ چل جائے نا باپ کی کیا کیفیت ہے، اس کی کیا نیت ہے، تو بیٹا جو اپنے باپ کا جنازہ پڑھنے چھوڑ دے گا۔ ایسے ہمارے یہاں جو غلط خیالات ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں۔ تو امت مصطفیٰ امت بنی، افضل امت بنی، امت خیر بنی، بڑی شان والی، بڑی شوکت والی امت بنی، لیکن ایک شرط اس کی بھی ہے کہ اس امت کی جو ذمہ داری ہے وہ بہت بھاری ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، جس انسان کو مقام ملتا ہے اس کو قربانی دینی پڑتی ہے، پھر جا کے کسی مقام پہ وہ بندہ فائز ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ غلاموں، اللہ تعالیٰ نے جتنی آزمائشیں اور جتنی تکلیفیں جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک انبیاء کو عطا فرمائی ہیں، ان سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے تکلیفیں مجھے عطا فرمائی ہیں۔ چونکہ رسول پاک علیہ السلام سردار الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، حضور کی آزمائش بھی بہت سخت ہے، اور ایسی آزمائش کسی نبی کی نہیں ہوگی جیسے آزمائش جناب رسول اللہ کی ہوگی۔ دنیا میں تشریف لے کے آئے تو در یتیم بن کے آئے، 6 سال گزرے، والدہ بھی وفات پا گئی، اور وہ بھی سفر کے دوران میں۔ 8 سال گزرے، دادا بھی تشریف لے گئے، سیدہ خدیجہ 10 کو آپ کا وصال ہے، اس کے بعد چند دن بعد حضرت ابو طالب بھی دنیا سے تشریف لے کے چلے گئے۔ تو یہ آزمائشیں تھیں جو رسول پاک علیہ السلام پر آئیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج میں جو چند ایک چیزیں ہیں آپ کے سامنے پیش کروں گا وہ ہے جہاد کے حوالے سے، کہ میں ویسے تو جب میں موضوع کی تیاری کر رہا تھا تو میں نے وہ بڑے بڑے موضوع دیکھے، نماز کی فضیلت دیکھی، حج کی فضیلت دیکھی، روزے کی فضیلت دیکھی، بڑے بڑے ایسے موضوعات میری آنکھوں کے سامنے سے گزرے، لیکن یقین جانیے ہمیں آج جس موضوع کی ضرورت ہے اور اہمیت ہے وہ سوائے جہاد کے اور کوئی موضوع ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر اس امت میں جہاد کی جذبہ پیدا ہو جائے، یہ امت جہاد کی عادی بن جائے، اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں اس قوم کو عروج عطا فرما سکتا ہے۔ جہاد کے ذریعے سے ہماری نماز بچتی ہے، جہاد کے ذریعے سے ہماری مسجدیں بچتی ہیں، جہاد کے ذریعے سے ہمارے ایمان بچتے ہیں، اور جہاد کے ذریعے سے انسان منافق ہونے سے بچ جاتا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام کے دور میں تو کسوٹی تھی نا، منافق وہ ہوتا تھا جو جنگ کے اندر شریک نہیں ہوتا تھا، صحابہ کرام اس کو منافق شمار کیا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ علیہ السلام کے دور میں منافقت کی جو کسوٹی تھی وہ جہاد میں نہ جانے کی تھی، کہ جو بندہ بھی جہاد میں نہ جاتا وہ منافق شمار ہوا کرتا تھا۔ آج بھی ہمارے ہاں کچھ نام نہاد مسلمان ہیں، کہنے کو تو مسلمان ہیں، لیکن جب ان کا نام، ان کی سیرت، ان کا کردار دکھتے ہیں
تو ہمارا یقین جانیے شرم سے ہمارے سر جھک جاتا ہے۔ وہ جو کسی دور میں کسی نے کہا تھا کہ شور ہے دنیا سے مسلمان ہو گئے نابود، اقبال کہتے ہیں کہ شور ہے دنیا سے مسلمان ہو گئے نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہونا سارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جن کو دیکھ کے شرمائیں یہود۔ وہ جو حبیب جالب نے کہا تھا کبھی، اللہ اس کے حال پہ رحم و کرم فرمائے، اللہ اس کے درجے بلند فرمائے، حبیب جالب، اس نے کہا تھا کہ پاکستان میں 18 کروڑ مرد نہیں بلکہ 18 کروڑ گدھے رہتے ہیں، گدھے، جن کو نہ اپنے اسلام کا پتہ، نہ اپنے ایمان کا پتہ، نہ اپنے حقوق کا پتہ، نہ رسول اللہ کے دین کا پتہ، نہ اسلام کا پتہ، نہ خدا کی وحدانیت کا پتہ۔ یہ 18 کروڑ گدھے ہیں، ان کو جس کے پیچھے لگا دو یہ چل پڑتے ہیں۔ اتنا بڑا نظام ہے۔ اللہ نے ہمیں جو نبی عطا فرمایا سب سے افضل نبی ہے، کتاب سب سے افضل ہے، جماعت صحابہ سارے حواریوں سے سب سے افضل ہے، اہل بیت کرام سب سے افضل ہے، لیکن یہ قوم پھر بھی کافر کے سامنے جھکی ہوئی ہے۔ تو حبیب جالب نے کہا کہ چلو کہنے کو تو انسان ہے لیکن حقیقت میں یہ قوم گدھا ہے، گدھا، کہ گدھے کو جس جگہ پہ چلا دو نا یہ اسی جگہ پہ چل پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس امت کے حال پر رحم و کرم نازل فرمائے۔ جہاد کے حوالے سے چند ایک چیزیں ہیں جو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا، آپ کی توجہ چاہیے۔ اب یقین جانیے تقریباً آج سے 100 سال، 150 سال، 200 سال پہلے مسلمانوں میں کچھ نہ کچھ جہاد تھا، ایک سلطنت تھی مسلمانوں کی، ایک سکہ تھا مسلمانوں کا۔ جب تک کہ سلطنت عثمانیہ رہی ہے 3 بر اعظموں پہ، تو مسلمان کو کوئی کافر انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ یعنی یہ ہوتا ہے فائدہ جہاد کرنے کا اور مسلمانوں کی سلطنت بنانے کا کہ مسلمان کو سکھ کی روٹی ملتی ہے۔ جب تک مسلمانوں کی حکومت رہی ہے سرکاری طور پر آرڈر تھا سلطنت عثمانیہ میں کہ جس بندے کی دہاڑی نہیں لگی، جو بندہ مزدور ہے، حکومت کی طرف سے اس بندے کے گھر میں آٹا پہنچایا جاتا تھا بالکل مفت۔ یہ ہے مسلمان کا فائدہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، فرمایا کہ ہم مسلمانوں کو حکومت عطا فرمائیں گے، نظام خلافت۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو نظام خلافت دے دیا۔ 30 سال وہ جو نظام خلافت کے گزرے، اللہ اکبر، 1500 سال میں سے صرف 30 سال ہے جو دین کے مطابق گزرے ہیں۔ رسول اللہ کا جو 23 سال کا دور ہے نبی پاک علیہ السلام کا، وہ تو ہیں بھی ہے نا، ظاہر سی بات ہے، نبی تو نبی ہوتے ہیں، چاہے وہ 4 دن رہیں یا 20 سال رہیں، نبی کا دور ہی دین کا دور ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے۔ لیکن آپ اندازہ کریں کہ 1500 سال گزر گئے اور پورے 1500 سال میں صرف 30 سال ہیں جو دین کے مطابق چلے ہیں 1500 سال کے اندر، اور وہ بھی صحابہ کرام کے جو 4 یاروں کے اور 6 مہینے حضرت امام حسن مجتبیٰ کی ملا کے۔ امام حسن مجتبیٰ فرمایا کرتے تھے یہ قوم تو اس دن ہی برباد ہو گئی تھی کہ جس دن اس قوم نے امام حسین کو شہید کیا تھا، یہ قوم اس دن کے بعد برباد ہو گئی ہے۔ ہمارے ہاں لوگ حق پرست نہیں ہیں، طاقت کے پجاری ہیں، دیکھتے ہیں کہ جس بندے کے پاس طاقت ہے، عہدہ ہے، جس بندے کے پاس سلطنت ہے، اس کے سامنے سر جھکا کے کھڑے ہیں۔ وہ جو کسی نے کہا تھا کہ یہ عظمت باطل دھوکہ ہے، یہ سطوت کافر کچھ بھی نہیں، مٹی کے کھلونے ہیں سارے، یہ کفر کا لشکر کچھ بھی نہیں۔ اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے، خوف خدا دل میں اگر یہ کفر کا لشکر کچھ بھی نہیں۔ یعنی یہ جو آپ کے سر پہ بیٹھے ہیں کافر، ایک دور تھا کہ کافر اپنے اسلحے سے مسلمان کو مارا کرتا تھا، لیکن اب یہ دور چل رہا ہے کہ کافر مسلمان کے اسلحے سے مسلمان کو مروا رہا ہے اور مسلمان لڑ رہے ہیں آپس کے اندر۔ اور اس کی بھی پیچھے ایک وجہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ میں تیری بارگاہ میں دعائیں کرتا ہوں ان کو قبول فرما۔ نبی علیہ السلام نے دعا مانگی یا اللہ میری امت کبھی بھوک سے نہ مرے، فرمایا حبیب ہم نے قبول کر لی، آپ کی امت کو ہم بھوکا نہیں ماریں گے۔ پھر نبی پاک علیہ السلام دعا کی کہ یا اللہ میری امت ڈوب کے نہ مرے، جیسے نوح علیہ السلام کی قوم ڈوب کے مر گئی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا حبیب ہم نے قبول فرما لیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے تیسری دعا مانگی یا اللہ میری امت آپس میں لڑائی نہ کرے، آپس میں جھگڑے نہ کرے، چونکہ حضور نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے نا، صحابہ کرام کے سارے معاملہ دیکھ رہے تھے، مشاجرات دیکھ رہے تھے۔ آپ اپنے پاکستان کا اندازہ لگا لیں، ایک ہی پاکستان ہے، ایک ہی کلمہ، ایک ہی نماز، ایک ہی روزہ، ایک ہی حج، لیکن جماعتیں علیحدہ علیحدہ ہیں، ہر کسی کا جھنڈا بھی مختلف ہے، ہر کسی کی جماعت بھی مختلف ہے، ہر کسی کا نظامی خلاف اپنا علیحدہ ہے، جبکہ ایک ہی مسلمان، ایک ہی قرآن، ایک ہی سسٹم ہے سارا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے دعا مانگی کہ یا اللہ میری امت آپس میں کبھی جھگڑا نہ کرے، آپس میں لڑائی نہ کرے۔ اللہ پاک نے فرمایا حبیب نہیں، یہ نہیں ہو سکتا
ہم نے اس بات کا فیصلہ فرما دیا ہے کہ آپ کی امت آپس میں لڑائی کرے گی۔ چند ہزار صحابہ کرام ہیں کہ جو کافروں کے ہاتھوں سے شہید ہوئے، چند ہزار صحابہ کرام، لیکن جب صحابہ کرام کی آپس میں جنگیں چھڑی، جنگ جمل، جنگ صفین، مولا علی والی، سید عائشہ والی، حضرت امیر معاویہ والی، اس میں 80,000 صحابہ کرام شہید ہو گئے، 80,000 صحابہ کرام۔ اور اسی طریقے سے ہمارے ہاں جو سلطنت بعد میں چلی، سلطنت بنو امیہ، اس نے سب کو بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ سلطنت بنو امیہ اتنا اس کا روب تھا سلطنت بنو امیہ کا، اس نے اعلان کروایا ہوا تھا حکومتی سطح کے اوپر بنو امیہ والوں نے کہ ہمارے خلاف جو بندہ بھی جب بھی سر اٹھائے گا ہم اس کے سر کو کاٹ کے رکھ دیں گے۔ یہ سلسلہ تھا۔ بلکہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بنو امیہ کے دور میں وہ بنو امیہ نے کوشش کی کہ وہ جو جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے نا عربی، اس کے اندر انہوں نے چاہا کہ جی ہمارے خلفاء کا نام لیا جائے۔ بنو امیہ والوں نے چاہا، ایک دو مرتبہ خطبہ پڑھ بھی دیا گیا، لیکن چونکہ صحابہ کا نام کچھ موجود ہے وہاں پہ، ظاہر سی بات ہے صحابی تو پھر صحابی ہوتا ہے۔ اگلے جمعے میں صحابی کھڑا ہو گیا کہ بنو امیہ تم یہ کیا کر رہے ہو کہ جس خطبے میں نام ہونا چاہیے رسول اللہ کا، رسول اللہ کے اہل بیت کا، تم جمعہ کے خطبے میں اپنے نام پڑھوا رہے ہو۔ تو اسی ممبر کے اوپر ہی وہ جو بنو امیہ کا خطیب تھا اس نے اشارہ کیا اس کی گردن کو کاٹ دیا جائے، اوتھے بندے دی دھوڑ لا دی گئی۔ تو مسلمان ہمیشہ آپس میں لڑتے رہے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت اسما کے بیٹے ہیں، بنو امیہ کے دور میں جب آپ کا کنٹرول تھا کعبہ شریف کے اوپر، تو حجاج بن یوسف نے پیغام بھیجا کہ زبیر تم یہ اپنی سیٹ چھوڑ دو، چونکہ ہم مالدار لوگ ہیں تو ہمارا قبضہ یہاں پہ چلے گا، جس کی لاٹھی اسی کی بھینس۔ تو حضرت زبیر نے کہا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں چھوڑ دوں، نظام خلافت میں نے چلانا ہے۔ تو پھر ہوا کیا کہ وہ جو حضرت عبداللہ بن زبیر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ جو حجاج نے معاذ اللہ حشر کیا وہ بیان کرنے کے قابل نہیں ہے۔ حجاج نے کیا کیا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر کو پہلے شہید کیا اور کئی دن ان کی لاش جو تھی وہ زمین پر پڑی رہی۔ اس کے بعد اب یہ عبداللہ بن زبیر وہ صحابی ہیں کہ جب صحابہ کرام آئے تھے مدینہ طیبہ میں تو کافروں نے تانے دیے تھے کہ اب مسلمان کے ہاں کوئی بیٹا پیدا نہیں ہوگا کبھی بھی، معاذ اللہ ہم نے ان کی عورتوں کو بانج کر دیا ہے۔ تانے دیے تھے کافروں نے، یہودیوں نے، مشرکین نے۔ مدینہ طیبہ میں جو بچہ سب سے پہلے پیدا ہوا تھا وہ حضرت عبداللہ بن زبیر تھے۔ جب یہ بچہ پیدا ہوا تو صحابہ کرام نے نعرہ تکبیر اس زور سے لگایا کہ کھڑے زمین پر تھے لیکن ان کی آوازیں آسمان پہ جا رہی تھی۔ اور یہ بیٹا کس کا ہے؟ حضرت اسما بنت ابی بکر کا۔ حضرت اسما بیٹی ہیں جناب سیدنا ابوبکر صدیق کی۔ اتنا عالی گھرانہ، لیکن مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، آپس میں مسلمان لڑ رہے ہیں۔ حجاج بھی کلمہ پڑھتا تھا اور عبداللہ بن زبیر بھی صحابی کے بیٹے تھے، خود بھی صحابی تھے، لیکن جب آپس کی لڑائی ہوئی، حضرت اسما آپ کی جو ماں تھی عبداللہ بن زبیر کی وہ بالکل بوڑھی ہو چکی تھی، بالکل ضعیفہ معمر ہو چکی تھی۔ تو جب حجاج نے ان کے بیٹے کو شہید کر کے آپ کی لاش مبارک کو کعبے کے ساتھ لٹکا دیا، صحابی کا بیٹا خود صحابی ہے، ان کی جب لاش مبارک کو کاٹ کے اوپر چڑھا دیا، کعبے کے ساتھ ہی لٹکا دیا، تو حجاج نے پیغام بھیجا حضرت اسما کے پاس کہ اس کی ماں کو بلا کے لے آؤ۔ حضرت اسما نے پہلے فرمایا کہ میں نہیں جاؤں گی۔ حجاج نے پھر پیغام بھیجا اپنے وزیروں کے ذریعے سے کہ اندی اماں نو والا تو پھڑ کے لے آؤ معاذ اللہ، اور گھسیٹ کے لے آؤ۔ سیدہ اسما تشریف لے کے آئیں، اور آپ جانتے ہیں کہ جس ماں کا بیٹا سولی کے اوپر چڑھا ہو اور کئی دن گزر گئے ہوں اس کی شہادت کو، ان کے چہرے کی حالت بھی غیر ہو چکی ہو، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کی ماں کے دل میں کیا بیتی ہوگی۔ وہ سیدہ اسما جب آئی نا صحن مکہ کے اندر، ان کا بیٹا صحابی کا بیٹا صحابی ہے، اور رسول اللہ خاص محبت فرماتے تھے عبداللہ بن زبیر کے ساتھ۔ وہ صحابی مسلمان کے ہاتھوں سے شہید ہو کے کعبے کے ساتھ لٹکا ہوا ہے۔ جب حضرت سیدہ اسما آئیں، ابو حجاج بھی ساتھ کھڑا ہوا تھا، تو حجاج نے سیدہ اسما سے کہا کہ اسما ویکھے پھر ہم نے اپنے دشمنوں سے انتقام لے لیا معاذ اللہ۔ سیدہ اسما نے ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اے حجاج، میں نے نبی پاک علیہ السلام سے سنا تھا کہ امت مصطفیٰ میں ایک ظالم ہوگا، میں یہ سمجھتی ہوں کہ تو وہ ظالم ہے۔ 1,00,000 سے زائد مسلمان اب حجاج نے اپنے ہاتھ کے ساتھ قتل کیے تھے۔ 1,00,000 سے زائد مسلمان حجاج بن یوسف نے، اے جنہیں قرآن کا زبر زیرہ لائیا نے، اے بھی حجاج نے کم کیتا، سمجھ رہے ہو نا؟ وہ حجاج بن یوسف بن امیہ کا کارندہ جس نے مسلمانوں کو تباہ کر کے رکھ دیا، یہ خود بھی کلمہ پڑھنے والا تھا۔ بلکہ اس سے بڑی بات آپ دیکھیں کہ جب حضرت مسلم بن عقیل شہید ہو گئے جو امام حسین کے قاصد تھے،
جن کو کوفہ بھیجا تھا امام حسین نے کہ جا کے دیکھو کی معاملات نے، تاکہ اسی پھر کوفہ جائیے۔ جب مسلم بن عقیل وہاں پہ پہنچے تو ابن زیاد نے ان کو شہید کیا۔ شہید کرنے کے بعد جمعہ کا دن تھا، ابن زیاد مسجد کوفہ میں گیا اور محراب پہ کھڑے ہو کے معاذ اللہ اس نے یہ اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم نے دشمنوں سے انتقام لے لیا۔ اب بندہ پوچھے بھی تو نے آل رسول کو شہید کر کے تو نے کون سا انتقام لیا ہے؟ تو مسلمان ہمیشہ آپس میں لڑتے آ رہے ہیں، ہمیشہ۔ تو حجاج نے جب کہا حضرت سید اسما سے کہ اسما اگرچہ تو صدیق اکبر دی بیٹی ہیں لیکن تیرا پتر میرا دشمن سی، اے ویکھیا میں سائڈ دلاتا عبداللہ بن زبیر نو۔ حضرت اسما نے ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا حجاج تو نے میرے بچے کی دنیا برباد کی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے تیری آخرت برباد کر دی ہے۔ اب تجھے آخرت میں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ کرتا کیا ہے۔ تو یہ سارا سلسلہ ہوا، اس دور سے لے کر آج تک مسلمان ہمیشہ آپس میں لڑتے آ رہے ہیں۔ وہ جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا، میں نے آپ کو کئی مرتبہ شعر پڑھ کے سنایا، اقبال کہتے ہیں کہ ہاتھ بے زور ہیں الحاد سے دل خو گر ہیں، امتی باعث رسوائی پیغمبر ہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ ہاتھ بے زور ہے، ساڑھے ہاتھ تک کوئی شے نہیں ہے گی، الحاد سے دل خو گر ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ مسلمان آپس میں کافر کے ہی جان دینے، اے کافر اے کافر اے کافر، الحاد سے دل خو گر ہے، امتی باعث رسوائی پیغمبر ہے۔ اقبال کہتے ہیں آج جڑا مسلمان ہے اگر رسول اللہ دی بارگاہ جاوے نا تو حضور نے کو چہرہ ہی موڑ لین گے، تو بھی مسلمان ہے۔ امتی باعث رسوائی پیغمبر ہے، بت شکن اٹھ گئے باقی جو رہے بت گر ہے۔ اقبال کا کہنا ہوا جڑے بتوں نو توڑ دے سن وہ تو گزر گئے نے، باقی جڑی اج دے مسلمان نے اے تو بت بڑا کے وچن دی کم کر دی ہے سارے۔ بت شکن اٹھ گئے باقی جو رہے بت گر ہے، تھا ابراہیم پدر اور پسر آزر ہے۔ اقبال کہنا ہوا پیو دی کی شان سی ابراہیم علیہ السلام دی، چونکہ ہماری ملت ابراہیم علیہ السلام کی ہے نا، ملت ابراہیم، ہم لوگ ابراہیم کی ملت پر ہیں۔ اقبال کہنا ہوا ساڈا پیو تو بڑا چنگا سی ابراہیم علیہ السلام، وہ تے بتاں نو توڑدا سی، اون دی اولاد وچ کی جمپ ہے، اے تو خود بت بڑا کے بیچ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں پچھلے دنوں عرب والوں نے کیا کیا کہ انہوں نے بت بنا کے باقاعدہ اپنے وہ حرم کی سرزمین میں انہوں نے رکھوا دیے سٹور کے اوپر، عرب والوں نے۔ اور ابھی جو آپ کے سامنے حالیہ جو سلسلہ چل رہا ہے فلسطین کے اندر جو جنگ چھڑی ہوئی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑے جو دشمن ہیں حماس والوں کے اور ہمارے فلسطینی بھائیوں کے، یہ عرب والے لوگ ہیں جو سب سے بڑے ان کی دشمنی نبھا رہے ہیں۔ آپ کو اس بارے میں معلوم ہونا چاہیے، اگر یہ عرب والے ابھی جو ہمارے ہاں کچھ ایسے مسلمان ہیں سادے بیچارے، وہ کہتے ہیں جی ہم عرب میں گئے، ہندوستان گئے، سعودیہ گئے، ہم نے وہاں بھی جا کے دیکھا کہ اصل دین کیا ہے۔ میں نے کہا تو نے عرب والوں سے اور کچھ نہیں سیکھا۔ آج سعودی عرب والے یہ جو شیخ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آج یہ اپنا پیسہ ہٹا لینا امریکہ سے، دوسرے دن امریکہ لمبے پہ ہونا ہے۔ ان کا سارا پیسہ امریکہ کے اندر رکھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے امریکہ پوری دنیا پہ راج کر رہا ہے۔ تو مسلمان کو مار رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ مصر کے اندر مصر والوں نے یہودی فوجوں کو اٹھا کے فلسطین میں داخل کر دیا چوری چوری۔ اب جو دشمن کی ہیلپ کر رہے ہیں، امداد کر رہے ہیں، وہ خود مسلمان ہیں۔ یہ سارا وہ بگاڑ ہے کہ جو مسلمان کے ساتھ کر رہا ہے۔ اگر یہ سلسلہ سرکار ٹھیک ہو جائے نا پھر تو مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ ابھی ہمارے ہم پاکستان میں جو صورتحال چل رہی ہے مسلمانوں کی، ابھی ہر سوشل میڈیا کے اوپر دیکھیں مسلمان کی صرف یہ ایک جنگ ہے کہ پاکستان میں انتخابات ہونے چاہیے، انتخابات لیٹ کیوں ہیں، انتخابات کیوں نہیں ہو رہے۔ یہ بندہ پوچھے تم نے کیا کر رہے ہیں انتخابات کر کے، اور تم نے جو پچھلے انتخابات کیے ہیں تم نے کون سی پاکستان کی تبدیل کر دی ہے؟ صرف بربادی ہے بس۔ جن لوگوں کے ہاتھ میں پاکستان کے عہدے نہیں ہے، سلطنت نہیں ہے، غریب مسلمانوں کا پیسہ نہیں ہے، عیاشی نہیں کر سکتے، وہ کہتے ہیں انتخاب کراؤ تاکہ سالوں کی کرسی لبے تیسی عیاشی کریے۔ وہ خدا کے بندوں کی بات کرو، جہاد کی بات کرو، مسلمان بھائیوں کی بات کرو۔ اور حماس کا جو وزیر اعظم تھا اسماعیل، اس نے باقاعدہ بیان دیا ہے، اس نے کہا کہ ہماری پوری قوم پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے، اور ہمارا پاکستان اس کو صرف میچ ہارنے کا یہ سارا صدمہ ہے جو ابھی تک یہ صدمے سے باہر نہیں آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَقَاتِلُهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ اللہ فرما رہا ہے مسلمانوں ان کافروں سے جہاد کرتے رہو یہاں تک کہ اللہ کا پورا دین پوری زمین پہ غالب آ جائے۔ جہاد کرتے رہو۔ اور آپ کو میں جہاد کی فضیلت تھوڑی سی سنا دوں
تاکہ آپ کو بات صحیح طرح سمجھ میں آ جائے۔ ایک مسلمان بیٹھا تھا مسجد کے اندر، تو اس کا ایک بچہ تھا، اس کے ساتھ اپاہج بچہ تھا، معذور بچہ تھا۔ اس کے اندر نا اس معبد کے اندر کچھ چور گھس کے آ گئے، رات کا ٹائم تھا، چور گھس کے آ گئے۔ تو درویش نے پوچھا بھی کون ہو تسی؟ وہ کہتے جی اسی مجاہد ہاں، اسی جہاد واسطے جا رہے ہیں، حالانکہ وہ چور تھے۔ تو وہ جو درویش تھا اس نے تھوڑا پروٹوکول دیا بھی تسی بڑے نیک لوگ ہو، تسی جہاد واسطے جا رہے ہو۔ انہیں کوئی پانی چھاڑی پلایا بٹھا کے، ان چوروں کا پانی تھوڑا سا بچ گیا تھا، تو اس نے درویش نے اٹھا کے اپنے معذور بچے کو پلا دیا۔ اس کی دونوں ٹانگیں ٹوٹی ہوئی تھی اس کے بچے کی، وہ تبرک والا پانی سمجھ کے اس نے اپنے بچے کو پلا دیا۔ پھر یہ پانی مجاہدوں نے پیا ہے تو مجاہد بڑے نیک لوگ ہوتے ہیں۔ تو جب وہ چلے گئے تو جب اس نے پانی پلایا اپنے بچے کو، معذور بچے کو، وہ جو چوروں کا جھوٹا پانی تھا، اللہ تعالیٰ نے اس جھوٹے پانی کی برکت سے اس کے بچے کو دونوں ٹانگیں سلامتی عطا فرما دی۔ اب جب وہی چور چوری کر کے آئے واپسی اسی مسجد میں آ گئے، بابا نے پوچھا درویش نے وہ کتوں آ رہے ہو؟ خیر ہے؟ وہ کہتے جی اسی غزوہ لڑ کے آ رہے ہیں، غزوہ اسی دشمن کو شکست دے کے آ رہے ہیں، اللہ سانو مال غنیمت فتح عطا فرمایا، حالانکہ چوری کر کے آئے سن۔ کہ جب انہوں نے دیکھا نا کہ یار اے بچہ تھا کہ سلامت ہو گیا، ان چوروں نے پھر اس بابے سے پوچھا کہ یار یہ کیا تیرا بچہ تو باہش تھا جب ہم پہلی مرتبہ آئے تھے، اب یہ تیرا بچہ ٹھیک کیسے ہو گیا؟ اس بابے نے کہا چونکہ تسی مجاہد سی کہ تھوڑی بڑی شان ہے، اس واسطے جڑا تسی پانی جھوٹا چھڑ کے گئے سی نا، وہ میں اپنے پتر کو پلایا، اللہ نے میرے بچے کو ٹنگا عطا فرمائیا۔ وہ جو جہاد والے تھے نا، وہ جہاد چوری کر کے جو آئے تھے، انہوں نے سوچا کہ یار مجاہد کی یہ شان ہے، تو انہوں نے اس دن سے توبہ کی اور سارے کے سارے دوبارہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ آپ اندازہ کریں مجاہد کی کیا شان ہے، کیا شان ہے مجاہد کی۔ ملک شام کے 3 مسلمان بھائی تھے، گئے اللہ کی بارگاہ میں جہاد کرنے کے لیے، اللہ کے دین میں رستے میں گئے جہاد کرنے کے لیے۔ غسان کا کافر بادشاہ تھا، اس نے ان تینوں مسلمان کو پکڑ لیا، اور اس بادشاہ نے کہا کہ تسی تینے مسلمان ہو، لہٰذا تسی عیسائی ہو جاؤ، تانوں میں عہدہ بھی دوں گا، اپنی کڑی بھی دوں گا، سب کچھ دوں گا۔ لیکن وہ تھے مجاہد، عارضی بات ہے پاکستانی تو تھے کوئی نہیں۔ وہ پھر ایسا کیا ہوا کہ جناب نہیں جی یہ نہیں ہو سکتا، ہم اللہ تعالیٰ کے سپاہی ہیں اور ہم خدا کے سپاہی بن کے ہی رہیں گے اور اس کے دین کو ہم غالب کریں گے، بس ہمارا اور کوئی مشن نہیں۔ اقبال نے کہا تھا کہ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ کے جاتے تھے، دیکھ کیا چیز ہے ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ اقبال کہتے ہیں کہ او مسلمان یا اللہ جنہوں نے تلوار نال پوری کائنات کو سیدھا کر کے رکھ دیتا، سمجھ رہے نا۔ وہ 3 مسلمان مرد مجاہد، انہوں نے کہا نہیں سرکار تسی جڑا کچھ مرضی کر لو، اسی مسلمان ہی رہنا تے اسی ہمیشہ جہاد کرتے رہنا۔ وہ کافر نے حکم دیتا کہ تسی اپنے وزیراں مشیراں نو اتنے دیگاں لے کے آؤ، 3 دیگاں اندر وچ تیل سٹو، تیل نو گرم کرو، اسی انہوں وچ پانا ہے، انہاں تیناں نو وچ پانا ہے، سزا دینی ہے۔ 3 دیگیں آ گئی، ان میں تیل ڈالا گیا، اس کو تپایا گیا، پورے 3 دن اس تیل کو اچھی طریقے سے تپایا گیا۔ اس کے بعد پھر وہ جو سب سے بڑا بھائی تھا اس کو اٹھا کے اس دیگ میں ڈال دیا، دوسرے دونوں بھائی دیکھ رہے تھے۔ پھر وہ کافر بادشاہ نے کہا کہ ویکھو تو تہاڈا بڑا براٹ ہو گیا کہ ہن تسی بندے بن جاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں تو جو کچھ مرضی کر لا، اسی اسلام نہیں چھڑنا آئے گا۔ اس نے کیا کیا کہ اس سے جو چھوٹا بھائی تھا اس کو بھی اٹھا کے اس نے دیگ میں ڈال دیا۔ اب سب سے چھوٹا بھائی بچ گیا، تو بادشاہ نے کہا کافر نے کہ اوے تو عیسائی ہو جا، تیرے دونوں بھرا میں مار دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا بادشاہ تو 2 دی جگہ دے 100 مار دے، لیکن میں اسلام نہیں چھڑنا گا، میں مسلمان ہی رہنا۔ سبحان اللہ، سرکار کیسا ایمان ہے، اللہ اکبر۔ اقبال کہتا ہے ہن حالت ہی سرکار بڑی خراب ہو گئی نا، اب تو بریانی کی پلیٹ کے اوپر لوگ ایک ایمان کا ریٹ دیکھیں مسلمانوں کا، بریانی کی ایک پلیٹ ہے، چائے کا ایک کپ ہے، ایمان بیچ کے بیٹھے ہوئے۔ ہمارے یہاں موچی دروازے میں ایک حکیم ہے، قادیانی ہے، سور کا بچہ، وہ کیا حکیم، اس کی دوائی بڑی چلتی ہے۔ اس نے کیا کیا کہ اس نے مسلمانوں کو ٹکٹ دی کہ میں تو ویزا دے رہا یورپ دا، عیسائی ہو جاؤ تو چل جاؤ۔ مسلمان یورپ کے ٹکٹ کے اوپر اس قادیانی ہو رہے ہیں، یہ صورتحال ہے سرکار۔ تو پھر کیا ہوا کہ وہی اقبال بھی رویا سرکار تھے، اقبال تو بیچارے شکوہ ہی کیتا۔ اقبال کہتا ہے زمان آیا ہے بے حجابی کا، ہر کوئی عبادت خار ہوگا۔ اور اقبال کہتا ہے کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک میں بنے گا آشیانہ نہ پائیداری ہوگا۔ اقبال کہتا ہے تسی جنہوں نے حکمران بنا دے ہو، اے شاخ نازک ہے، اے بیچارے خود نماز پڑھنی کوئی نہیں، انہوں نے کی دین دا کام کرنا۔
لیکن اقبال کہتے ہیں کہ نہیں کوئی گل نہیں، ایک وقت آنا کہ نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے میں نے قدسیوں سے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ اقبال کہتا انہیں پھر آنا ہے۔ اقبال کہتا میں انتظار کر رہا ہوں، اس بندے کا انتظار کر رہا ہوں۔ نہ پوچھ اقبال کا ٹھکانہ، ابھی وہی کیفیت ہے اس کی، کہیں سر راہ گزر بیٹھا ستم کشے انتظار ہوگا۔ اقبال کہتا میں انتظار ہی کر رہا جب تک کہ جنہوں میں اس قوم نے جگایا اے قوم اٹھی زیادہ سو گئی۔ بہرحال یہ کہ آخری بات اجازت، پھر وہ جو چھوٹا بھائی تھا اس نے کہا جی نہیں میں اسلام میں رہنا، تو جڑا کچھ مرضی کر لا۔ اس کا ایک درباری تھا، اس غسان کے بادشاہ کا درباری تھا، انہیں کہا میرے کو پڑھاؤ، تسی اے چھوٹے نو مینوں پڑھاؤ، میری بچی ہے بہت خوبصورت، اینوں میں اپنے بچی کے حوالے کراں گا کہ وہ اینوں جڑا نا عیسائی کر دے گی۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے لے جائے، کہڑا مسئلہ۔ وہ جڑا درباری سی لے گیا اس نوجوان مسلمان نو، انہیں جا کے اپنی بچی دے نال گزرتا رہا وقت، انہیں اپنی بچے نے کہا کہ تو اینوں عیسائی کرنا۔ اندی کڑی نے کہا بھائی مسئلہ کوئی نہیں ہے، کہڑا مسئلہ ہے، عیسائی ہو جانا، سویرے ہو جانا۔ حضرت صاحب کرتے کراتے 40 دن گزر گئے، وہ نوجوان عیسائی نہیں ہوا، بلکہ اس کی حالت کیا تھی، جوان لڑکی اس کے پاس تھی، اب اس کی حالت کیا تھی کہ سارا دن وہ روزہ رکھتا تھا اور ساری رات کو عبادت کیا کرتا تھا۔ اس نوجوان کی یہ حالت تھی۔ کرتے کراتے جناب 80 دن گزر گئے، پورے 80 دن۔ پھر ہوا کیا کہ جیسے وہ پروگرام بنایا تھا نا ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے کہ یار ابراہیم معاذ اللہ سیدھا نہیں ہو رہا، انہوں کسی نال شادی کراؤ، اور بڈھی پھر ابراہیم کو سوال لگی۔ لیکن ہوا کیا کہ پھر وہ اس سلسلہ ہوا کہ حضرت سیدہ سارہ خود کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ پھر یہی صورتحال ہوئی، 80 دن گزر گئے، وہ جو لڑکی تھی جس نے اس مسلمان کو عیسائی بنانا تھا وہ خود کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی۔ اب دونوں گھر سے بھاگ گئے، اور بھاگ کے جب رستے میں جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ دو ان کے سامنے نوجوان آ رہے ہیں، گھوڑے پر سوار ہیں، سفید داڑھی ہے اور جناب سفید لباس ہے۔ کہ پہلے تو دونوں ڈر گئے، وہ جو لڑکی اور لڑکا تھا دونوں ڈر گئے۔ تو پھر وہ لڑکے نے کہا کہ تسی کون ہو سرکار؟ خیر تھا ساڑھے پیچھے تو نہیں آ گئے؟ انہوں نے کہا وہ خدا دے بندے سی، تیرے دو میں وڈے پراواں سی جڑے سانو دے کے چھٹیا سی نا ظالم غسان دے کافر بادشاہ نے، انہیں کیا انہیں سانو دے کے سٹیا، انہیں جیویں سانو دے کے سٹیا نا اللہ نے سانو جنت تک پہنچا دیتا۔ کہنے بس وہ جھٹکا سی جا سانو لگیا، باقی تو سی جنت تک پہنچ گیا۔ تو چھوٹے نے کہا سرکار ادھر کدھر؟ انہیں کہا جی سانو اللہ تعالیٰ نے بھیجیا کہ جا کے دنیا تے اپنے چھوٹے پر آدھی شادی کر کے آؤ، اس کڑی دے نال شادی کر کے آؤ کہ جس کڑی نے انہوں عیسائی بنانا سی۔ حضرت صاحب جب تک مسلمانوں میں یہ جذبہ جہاد رہا ہے، مسلمانوں کی مسجدیں سلامت، مسلمانوں کے مدرسے سلامت، مسلمانوں کا دین سلامت، مسلمانوں کی شان بل سلامت، جب تک یہ جہاد گیا مسلمان کے ہاتھ سے ہر چیز گئی۔ کاش کہ آج مسلمان کا جذبہ پیدا ہو جائے سرکار، ہاں ہاں ہاں، فلسطین بھی چھوڑ جائے گا، کشمیر بھی آزاد ہو جائے گا، سارے معاملہ سیٹ ہو جائیں گے۔ اور کافر جہاد کے بغیر نہیں مانتا، اس بات کو یاد رکھے۔ ٹرمپ 1000 مرتبہ پاکستان میں کشمیر کا مسئلہ جہاد ہی حل کرے گا، ٹرمپ 1000 مرتبہ پاکستان میں فلسطین کا مسئلہ ہمیشہ جہاد ہی کرے گا۔ کاش کہ یہ قوم جہاد کے لیے کھڑی ہو جائے تو پھر جناب وارے کے نیارے ہو جائے۔ امت برباد ہوگی، برباد ہوگی امت۔ شیرازہ ہوا ملت مرحوم کا ابتر، اب تو ہی بتا تیرا مسلمان کدھر جائے۔ اقبال اللہ کے بارگاہ میں عرض کرتا ہے میرے مولا شیرازہ ہوا ملت مرحوم کا ابتر، اب تو ہی بتا تیرا مسلمان کدھر جائے۔ وہ لذت آشوب نہیں بہار عرب میں، پوشیدہ جو ہے مجھ میں طوفان وہ کدھر جائے۔ ہر چند ہے بے قافلہ و راحلہ و زاد، اس کو ہو بیابان سے ہدی خاں کدھر جائے۔ اس راز کو فاش کر ہے روح محمد، آیات الہی کا نگہباں کدھر جائے۔ اقبال کہنا یا اللہ میں تو رو رہا بیٹھ کے، یا رسول اللہ مہربانی فرماؤ اس امت مرحوم نے دوبارہ جذبہ عطا فرماؤ۔ یاد رکھے آخری بات، ٹائم زیادہ ہو گیا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس بندے کے دل میں جہاد کی تڑپ ہے اگر وہ شہید بھی نہیں ہوگا نا اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کی موت عطا فرمائے گا۔ اے جناب جہاد کی شان ہے۔ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم پہلے اپنے آپ کے ساتھ جہاد کریں، اپنی زندگی ٹھیک کریں، اسلام نافذ کریں، گھر کا ماحول ٹھیک کریں، محلے کا ماحول ٹھیک کریں۔ ہم ابھی بے بس ہیں، سارا نظام حکومت کے ہاتھ میں ہے، لیکن ابھی ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ کم از کم ہم اپنے دل میں جہاد کا جذبہ رکھیں، گھر کے ماحول کو ٹھیک کریں، غریبوں کا ساتھ دیں، اسلام کے نفاذ کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر دوسرے جہاد کی ہمیں کوئی کبھی توفیق عطا فرمائے اور موقع مل گیا وہ تو پھر ہماری جان ہی قربان ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بہرحال یہ کہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی غیب سے امداد فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔